یہ ساری پلاننگ اتنی خاموشی سے کی گئی کہ ہم جرنلسٹ میں سے بھی کسی کو معلوم نہیں تھا، اور جب آخری لمحات میں ہمیں پتہ چلا تو پھر ہم نے اپنی DSNG وینس کو بگایا کہ جا کے پتہ تو کریں ہو کیا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو عبدالقادر کا سلام۔ گزشتہ رات بیک ٹو بیک دو بڑی پیش رفت ہوئی ہے، ایک PTI کی بلاک بسٹر خفیہ ملاقات اور دوسرا ایک بڑے گروپ کے درمیان صلح ہوئی ہے، اور ان دونوں پیش رفت کے نتیجے میں عمران خان کی جو بارگیننگ پوزیشن ہے یا جو بھی اس ٹائم ان کی پوزیشن ہے وہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہو چکی ہے، اور دوسرے کیمپ میں یقیناً ہلچل ہے کہ یہ سارا کچھ ہو کیا رہا ہے۔ پہلے آ جائیے ذرا بلاک بسٹر خفیہ ملاقات کی طرف۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں بیکاز کل رات سے آپ کو پتہ ہے اپوزیشن الائنس کی ایک ملاقات ہوئی، لیکن بہت سارے لوگ اس ملاقات کو معمول کی ملاقات لے رہے ہیں، اور ہمیں بھی انیشیل یہی لگا تھا کہ یہ معمول کی ملاقاتیں ہیں اور اس میں سے شاید کوئی بہت بڑا بریک تھرو نہ سامنے آئے یا کوئی ایسی چیز نہ آئے۔ لیکن جب اس کو ڈگ آؤٹ کیا تو پتہ چلا کہ یہ ایک تو ملاقات معمول سے ہٹ کے تھی، اس کا ایجنڈا معمول سے ہٹ کے تھا، اور پھر جب یہ ملاقات ہو رہی تھی اس وقت تک کسی کے علم میں نہیں تھا سوائے ان سارے لوگوں کے جو پارٹیسپینٹ تھے۔ اسد کیسر کی رہائش گاہ پر گزشتہ رات سارے اپوزیشن الائنس کے لوگ اکٹھا ہوئے، لیکن جس وقت یہ ملاقات شروع ہوئی اس وقت جا کے ہمیں پتہ چلا کہ کوئی نہ کوئی ہیپننگ ہو رہی ہے بنی گالہ میں، اور ہم جرنلسٹ جو ہیں وہ ایک دوسرے کو فون کر رہے تھے کہ کوئی بڑی میٹنگ ہو رہی ہے، کوئی ایسی میٹنگ کال کی گئی ہے PTI کی جانب سے، لیکن ہمیں نہ تو اس کا انویٹیشن تھا۔ عموماً ایسی ملاقاتوں کے انویٹیشن ہوتے ہیں کہ جناب اس جگہ پہ میٹنگ ہو رہی ہے تو آئیے آپ اس کو کور کر لیجئے، پھر اس کی میڈیا ٹاک بھی ہوتی ہے تو اس کا بھی باقاعدہ انویٹیشن ہوتا ہے، لیکن اس بار حیران کن طور پر کسی نے نہیں بتایا، نہ میڈیا کو بتایا، نہ اس کی کوئی انٹیمیشن تھی۔ اور یہ بعد میں پھر پتہ بھی چلا جب صاحبزادہ حامد رضا نے ARY کے پروگرام میں آ کے بتایا کہ یہ بلاک بسٹر خفیہ ملاقات تھی جس کے بارے میں ہم نے کسی کو نہیں اطلاع دی تھی، اور اس ملاقات کی تفصیلات جو اب سامنے آئی ہیں جس کو بعد میں ہم نے ڈگ آؤٹ کیا تو پتہ چلا ہے کہ جیسے PDM طرز کا ایک گرینڈ الائنس بنا تھا، اور وہ نہ صرف بنا تھا بلکہ وہ ایک پوری موومنٹ کو لے کے آگے بڑھا تھا، تو اس دوران PTI نے کوششیں تو بہت کی ہیں گرینڈ الائنس بنانے کی۔ اس میں محمود اچکزئی سے بھی ملاقاتیں رہی ہیں، مولانا فضل الرحمان سے بھی رہی ہیں، اور بھی اسٹیک ہولڈر سے، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ ایک پلیٹ فارم اس طرح سے بن نہیں سکا، اس کے TORs نہیں بن سکے، اس میں کس طرح سے آگے چلنا ہے، کیا نکات ہوں گے یا چارٹر آف ڈیمانڈ کیا ہوگا، اس طرح سے پیش رفت ہوئی نہیں تھی۔ اب یہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ ایک بڑی بیٹھک ہوئی ہے، لمبے انتظار کے بعد حکومت مخالف اپوزیشن اتحاد وجود میں آیا ہے، اور اس پلیٹ فارم سے باقاعدہ 3 مطالبات سامنے رکھ دیے گئے ہیں حکومت کے۔ اس کی تفصیلات میں جلدی سے آپ کو بتا دوں، پھر ایک اور ملاقات، ایک اور میٹنگ کا احوال بھی میں نے آپ کو بتانا ہے، کیونکہ وہ شاید اس سے بھی بڑا بریک تھرو ہو سکتا ہے PTI کے لوگوں کے لیے۔ اس کے اوپر بہت زیادہ باتیں ہو رہی تھی لیکن فائنلی وہ ملاقات بھی ہوگی۔ پہلے ذرا اس کے مطالبات کے اوپر آ جائیں۔ یہ جو اپوزیشن الائنس کی میٹنگ ہے اس میں اگر آپ ویژولز دیکھیں، مولانا محمود اچکزئی گلے مل رہے ہیں، ملاقات ہو رہی ہے ان کی، اور مولانا کو اب یہ پلیٹ فارم اس لیے بھی سوٹ کرتا ہے، PTI کے تو ہے ہی ہے نا کہ ان حالات میں یہ پلیٹ فارم بنے، لیکن مولانا کے لیے اب کیوں ضروری ہو گیا؟ کیونکہ اب انہوں نے کھلے عام یہ بتانا شروع کر دیا کہ 26ویں ترمیم پر ان کے ساتھ حکومت نے ہاتھ کیا۔ حکومت کا مطلب پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے ان سے کیے ہوئے وعدے پورے نہیں کیے، جو کمٹمنٹ کی گئی تھی کہ منصور علی شاہ کو چیف جسٹس بنایا جائے گا، نہیں بنایا گیا، اور پھر اب جو کچھ ہو رہا ہے تو آخر میں ان کے پاس بھی کوئی اور آپشن رہ نہیں جاتا، آلدو کہ ان کی بھی اپوزیشن PTI ہے ایک طرح سے صوبے میں، لیکن پھر بھی ان کو PTI ہی سوٹ کرتی ہے اس اتحاد کو قائم کرنے کے لیے۔ جو مطالبات کیے گئے ہیں، پہلا تو چارج شیٹ کیا گیا ہے حکومت کو، 8 فروری کا الیکشن، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جناب یہ الیکشن جو بھی اس کی کریڈیبلٹی آپ سب کے سامنے ہے، اس میں کیا بندہ تفصیل میں جائے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کے پاس جواز نہیں ہے، اتھارٹی نہیں ہے، مینڈیٹ نہیں ہے کہ وہ آگے بڑھ سکے، اور پھر الیکشن کمیشن جس کا کام تھا کہ شفاف ترین انتخابات کرانا، انہوں نے کس طرح کے انتخابات کرائے وہ سارا کچھ بھی، اور ان کے انتخابات اس طرح کرانے کے نتیجے میں جو ان کو ملا 26ویں ترمیم کے تحت ایکسٹینشن مل گئی۔ اب تک ہم نے یہ سنا تھا کہ ایکسٹینشن جناب کہاں کہاں پر ملتی ہے، یہ شاید پہلی بار ہم نے سنا کہ الیکشن کمیشن میں بھی ایکسٹینشن ہو گئی، اور چیف الیکشن کمشنر، ان کے عہدے داران جن کو 26 جنوری کو رخصت ہو جانا چاہیے تھا، وہ ابھی تک اپنے عہدوں پر برقرار ہے، تو اس کے خلاف بھی انہوں نے ایک پوری چارج شیٹ تیار کر لی ہے۔ ایک کمیٹی وہ بنائیں گے جس میں یہ پورے مطالبات کو لے کے آگے چلیں گے، اور سب سے اہم اور سب سے میجر ان کا مطالبہ کہ سیاسی قیدیوں کو رہا کیا جائے، اور PTI کے خلاف جو اس وقت ماحول بنا ہوا ہے ظلم و جبر کا، اس کو بھی فوری ختم کیا جائے۔ یہ مطالبات کے ساتھ یہ
اپوزیشن الائنس وجود میں آیا ہے. کہنے کو تو معمول کی باتیں ہیں, گفتن نشستن برخاستن بھی ہو سکتا ہے, لیکن جو پچھلے 12 گھنٹوں میں سگنلز ملے ہیں اس ملاقات کو لے کے یا اس گرینڈ الائنس کو لے کے, اس کے نتیجے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان الائنس کے مخالف جو پارٹیاں ہیں ان کے کیمپس میں ہلچل ہے, پریشانی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے, اور اب تفصیلات حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہیں کہ اس میں مزید کیا کچھ ہونے والا ہے. جس وقت یہ ملاقات جاری تھی تو اندر بتایا گیا کہ جناب اب میڈیا کو یہ خبر پہنچ چکی ہے کہ اندر اجلاس ہو رہا ہے, تو سارا میڈیا اب آہستہ آہستہ یہاں پہ پہنچنے لگ گیا, ڈی ایس این جیز لگ گئیں. تو خیر پھر انہوں نے بھی اس اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو کی. مولانا فضل الرحمان نے اور شاہد خاقان عباسی نے مشترکہ طور پر جو اعلامیہ تیار کیا گیا تھا اس کے نکات پڑھ کے میڈیا کو بتائے ہیں کہ کن کن چیزوں کے اوپر اتفاق ہوا ہے. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس میٹنگ میں جتنے بھی نکات تھے ان سب کے اوپر سب کا اتفاق ہے. حکومت سے استعفے کا مطالبہ, نئے الیکشن کمیشن کا مطالبہ, اس موجودہ الیکشن کمیشن سے مستعفی ہونے کا, یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو حکومت پر ایک جانب دباؤ بڑھا رہی ہوں گی, اور دوسری جانب جو عمران خان کا نیریٹو ہے وہ پہلے ہی آلریڈی اتنا مضبوط ہے, اتنا اسٹرانگ ہے, اس کو فردر اسٹرینتھن کرے گا. اور میرا خیال ہے کہ عمران خان جو بار بار اپنی پارٹی کو پش کرتے چلے آ رہے تھے کہ ایک گرینڈ الائنس بنایا جائے, گرینڈ الائنس تشکیل دیا جائے, یہ اس کے نتیجے میں ایک بڑی کامیابی ہے. صاحبزادہ حامد رضا نے کچھ تفصیلات اس کی شیئر کی ہیں, اور انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ایک تو یہ بلاک بسٹر میٹنگ تھی, جان بوجھ کر خفیہ رکھا گیا, اور اس کے نتیجے میں حکومت کے لیے پریشانی کی شروعات اسے کہا جا سکتا ہے اس میٹنگ کو. اچھا, یہ تو ہوگی گرینڈ الائنس کی ایک میٹنگ. ایک دوسری میٹنگ بھی گزشتہ رات ہوئی ہے, اور وہ اس سے بھی شاید امپورٹنٹ ہو سکتی ہے, یا اس کا امپیکٹ اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے, آل دو کہ اس میں نمبرز کم تھے لیکن امپیکٹ زیادہ ہو سکتا ہے. وہ ملاقات ہوئی علی امین گنڈا پور کی اور جنید اکبر کی, دو مخالف گروپس, اور ان دونوں کے لوگ اکٹھا ایک جگہ پر بیٹھ گئے. کس نے بٹھایا, کیسے بٹھایا, یہ تفصیلات نیکسٹ ولاگ میں شیئر کر لیں گے. بٹ دا فیکٹ آف دا میٹر از دس کہ یہ دونوں لوگوں کا مل بیٹھنا یہ پارٹی کے لیے ایک بڑا اسٹرانگ سگنل ہے, کیونکہ آگے 8 فروری ہی نہیں ہے, 8 فروری کے بعد بھی مارچ اپریل میں تو اور زیادہ آپ کو ایگریسو موومنٹ نظر آنے والی ہے. تو اس کے لیے بڑا ضروری تھا کہ پارٹی کے پلیٹ فارم سے ایک سگنل جائے. بہت سارے لوگوں نے جب سے یہ تعیناتی ہوئی جنید اکبر کی ایز اے چیئرمین پی اے سی, تو انہوں نے یہ تاثر دیا, یا ایسا تاثر لگا بھی عام طور پہ کہ علی امین گنڈا پور کمزور ہو گئے. لیکن یہ تاثر تب ختم ہو سکتا ہے جب جنید اکبر علی امین گنڈا پور کو بیک کریں اور علی امین گنڈا پور جنید اکبر کے ساتھ کھڑے ہوں. دونوں مل کے اگر چل سکتے ہیں تو پھر عمران خان کے لیے بہتر ہو سکتا ہے, ادروائز ان کے لیے مشکلات بڑھنی تھی. تو یہ جس نے بھی ان کا یہ ملاقات کرانے کا آئیڈیا ایگزیکیوٹ کیا ہے وہ بڑا زبردست کیا پی ٹی آئی کے لیے. تو یہ دونوں پاورفل سرکلز ود ان دا پارٹی جو تھے یہ اکٹھے بیٹھ گئے. تو اس کے آنے والے دنوں میں آپ کو اثرات دیکھنے کو ملیں گے. اور آج آپ دیکھیں پشاور میں ایک بڑی ریلی نکالی گئی ہے, 8 فروری کی ریہرسل ایک طرح سے شروع ہو گئی. یہاں پہ آس پاس تو کریک ڈاؤن چل رہا ہے, اتنا موقع نہیں مل رہا پی ٹی آئی کو کھل کے کھیلنے کا, لیکن پشاور میں ایک بڑی ریلی نکالی گئی, اور 8 فروری کو دیکھیں گے کیا ماحول نظر آتا ہے. جاتے جاتے آخر میں تھوڑی سی بات عمران خان کے خط کی, اوپن لیٹر کی. اس کے آفٹر شاکس کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے. انٹرنیشنل میڈیا میں وہ لیٹر جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے ایز اے بریکنگ نیوز, اس کو پڑھ کے بھی بتایا جا رہا ہے. میں کل کے ولاگ میں نے کہا کہ میں انتظار کر رہا تھا یا پتہ کرنے کی کوشش کی کہ کہیں سے لیٹر کا ڈرافٹ مل سکے یا لیٹر مل سکے, لیکن پھر بعد میں کلیریفیکیشن ہوئی کہ یہ اوپن لیٹر ہے, اور اوپن لیٹر کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ وہ کسی کو پہنچانا ہے یا کسی کو ڈیلیور کرنا ہے. اوپن لیٹر کا مطلب یہ ہے کہ کھلا خط ہے, آپ آرام سے پڑھ سکتے ہیں, تھرو سوشل میڈیا پڑھ سکتے ہیں یا ہر جگہ پہ. میں یہ ایزیوم کر رہا تھا, میرے سمیت اور بہت سارے لوگوں کو بھی شاید یہ لگا کہ یہ ڈرافٹ ایک خط کی صورت میں سامنے آئے گا. جیسے عمران خان نے چیف جسٹس کو خط لکھا, کئی بار انہوں نے اوپن لیٹر لکھا لیکن اس کا ڈرافٹ سامنے آ جاتا ہے. تو میں بھی انتظار کر رہا تھا, بٹ اب پتہ چلا ہے کہ پی ٹی آئی شاید وہ خط اس ڈرافٹ کی شکل میں یا وہ لیٹر پیڈ کی شکل میں سامنے لانا ہی نہیں چاہتی جس پہ کوئی سگنیچر وغیرہ ہو یا کچھ ہو. انہوں نے کہا جو ہم نے کرنا تھا وہ کر دیا, عمران خان کے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ پڑھا ہے, جس نے پڑھنا ہے وہاں سے پڑھ لے, انگلش میں بھی ہے اردو میں بھی ہے, تو جن کی انگلش کمزور ہے وہ اردو میں پڑھ لیں. تو یہ ساری سچویشن ہے. بہرحال آپ کو فردر اپڈیٹ کروں گا, ابھی تک کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ حافظ.